عظمت کو مولا کے کردار کے بعد بیان کر رہا ہے۔ مولا علی نے اپنے کردار سے اپنی عظمت کو ثابت کیا، تب اللہ نے انہیں سند عظمت علی عطا کی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے لوگوں میں سے کچھ کہا، مومنین میں سے کچھ نہیں، مسلمین میں سے کچھ نہیں۔ من الناس، من المومنین، اگرچہ اس نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، من المومنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، یہ اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے۔ من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، وہ چاہتا تو یہ لفظ بھی استعمال کر لیتا، وہ چاہتا تو مسلمین کا لفظ استعمال کر لیتا، لیکن تفسیری نقطہ یہ ہے کہ علی اس ذات عظیم کو کہا جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے عام لوگوں کے لیے اللہ نے دروازہ عظمت کو کھولا ہے۔ کوئی ایک فرد یہ نہ کہہ سکے کہ یہ عظمتیں تو مسلمانوں کے لیے ہیں، یہ عظمتیں تو مومنین کے لیے ہیں۔ میرے مولا نے جس عظمت کو ثابت کیا ہے، اپنے جس کردار کو اپنے ثابت کیا ہے، وہ مسئلہ اسلام اور ایمان کے ساتھ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ توجہ چاہوں گا آج کی گفتگو پر، اور اس آیہ کریمہ کی شان نزول پر بھی غور کرنا ہے۔ وہ مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ثقافت کا مسئلہ ہے۔ اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ پہلے تو لفظ اخلاق پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ اخلاق جمع ہے خلق کی، جیسے احکام، افعال، اقوال، انصار، جی یہ جمع کے الفاظ ہیں۔ خلق اس کی جمع ہے اخلاق۔ خود خلق کی تعریف کیا ہے؟ ہر ایک چیز کی تعریف ہے، اس مائک کی تعریف ہے، اس منبر کی تعریف ہے، آپ کی تعریف ہے، میری تعریف ہے۔ تعریف یعنی جو اس ذات کو کھول کر بتا دے کہ یہ کیا ہے، اور ایسے الفاظ کا استعمال کیا جائے، ایسے مفہوم کا استعمال کیا جائے کہ جس میں اس کی تعریف مکمل ہو جاتی ہو، اس کی صفات کو بیان کیا جاتا ہو۔ خلق کی تعریف کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں۔ کسی نے کہا ہے جی ضمیر کی سالمیت یعنی خلق، جب ضمیر سالم ہو تو اسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ یہ جو بد اخلاق لوگ ہیں ان کا ضمیر سالم نہیں ہوتا، یہ جو بد تہذیبی کر رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو چوری کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ان کا ضمیر اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے غلط کر رہے ہو، اور اگر ضمیر کے مطابق کریں گے تو اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ پولیس خلق نہیں کی ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ ضمیر کو خلق کیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، تاکہ یہ ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹوکنے والا، روکنے والا، ڈانٹنے والا، سمجھانے والا ساتھ ساتھ رہے۔ اللہ نے مومنین سے، مسلمین سے، انسانوں سے وعدہ لیا ہے، الم احد یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ ہمیں تو یاد نہیں آتا کہ اللہ نے کب عہد لیا ہم سے۔ اگر کسی کو یاد ہے کہ کوئی کاغذ آیا ہو جس پہ میں نے دستخط کیا ہو، آپ نے کوئی سائن کیے ہو، کوئی فرشتہ نازل ہوا ہو جو اللہ کی طرف سے ہم سے عہد نامہ بھروا کے لے گیا ہو، کسی کو بھی یاد نہیں ہے۔ ہم نے تو اللہ سے کب عہد کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا؟
یا اللہ کب عہد لیا ہم سے؟ اب قرآن کی صداقت کے اوپر میں رک نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہوا ضرور ہے۔ اب وہ جو ہوا ہے وہ کیا ہے؟ بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ضمیر لگا ہوا ہے، ہر اچھے کام پر اندر سے آواز آتی ہے شاباش، ہر برے کام پر اندر سے آتی ہے تم پر نفرین ہو۔ یہ اندر سے جو ڈانٹ ڈپٹ آتی ہے، اندر سے جو آفرین اور شاباش کی آوازیں آتی ہیں، یہ ضمیر ہی تو ہے۔ یہ در حقیقت وہی عہد کی ایک عکاسی ہے جو ہم نے اللہ سے کیا ہے کہ ہم شیطان کی پیروی نہیں کریں گے۔ جی تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ خلق، توجہ میرے ساتھ ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ خلق کی تعریف ہے یعنی ضمیر کی سالمیت، جتنا ضمیر سالم ہوگا اتنا اخلاق اچھا ہوگا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے غیر دوستی، دوسرے کو چاہنا، اپنے آپ کو نہ چاہنا، کسی اور کو چاہنا، اسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ تو بعض نے، اچھا یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں کہ اخلاق پر سب سے زیادہ قلم اگر کسی نے چلایا ہے تو وہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے چلایا ہے۔ زیادہ تر کتابیں غیر مسلموں کی لکھی ہوئی ہیں اخلاقیات کے اوپر، مگر آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ آسٹریلیا میں اخلاقیات پر مشتمل کتابوں کی ایک بڑی لائبریری ہے۔ پوری دنیا میں کوئی اخلاق پر مشتمل کتاب نہیں لکھی جاتی، مگر وہ وہاں ضرور پہنچ جاتی ہے۔ اس لائبریری میں ایک شیشے کے باکس میں کتاب کھلی ہوئی رکھی ہے، جسے ہر دیکھنے والا احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پہلی نگاہ میں تو لگتا یہ ہے کہ یہ کسی عیسائی کی لکھی ہوئی کتاب ہوگی، اس لیے کہ عیسائیوں کا ملک ہے، عیسائیوں کی لائبریری ہے۔ لیکن جب پوچھا گیا کہ یہ کتاب کون سی ہے تو کہنے لگے یہ نہج البلاغہ ہے۔ کہنے لگے ہماری لائبریری میں اس سے اچھی اخلاق کی کتاب نہیں ہے۔ علی بتائیں گے کہ سیاست کا اخلاق کیا ہے، میرے مولا بتائیں گے کہ تجارت کا اخلاق کیا ہے، علی بتائیں گے کہ معیشت کا اخلاق کیا ہے، علی بتائیں گے کہ گھریلو اخلاق کیسے ہوتے ہیں اور بازاروں میں اخلاق کیسے ہوتے ہیں۔ میرے مولا نے جتنے بھی شعبے اخلاق کے بن سکتے ہیں وہ سب کتاب نہج البلاغہ میں ہمیں عطا کر دی ہے۔ اب بھی ہم کسی اور کے دروازے پر جائیں